بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا سری بن جہشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص خراسان سے بصرہ آیا اور وہیں رہنے لگا۔ اس کے پاس 10,000 درہم تھے۔ جب حج کا پربہار موسم آیا تو اس خراسانی نے اپنی زوجہ کے ساتھ حج پر جانے کا ارادہ کیا۔ اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ یہ 10,000 درہم کس کے پاس امانت رکھے جائیں۔ جب لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی رقم حضرت حبیب ابو محمد اجمی کے پاس رکھ دو۔ چنانچہ وہ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضور، میں اور میری اہلیہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس 10,000 درہم ہیں۔ آپ یہ درہم رکھ لیں اور ہمارے لیے بصرہ میں ایک اچھا سا گھر خرید لیں۔ یہ کہہ کر اس نے ساری رقم آپ کے حوالے کی اور اپنی زوجہ کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اگر ہم ان 10,000 درہم کا آٹا خرید لیں اور فقیروں پر صدقہ کر دیں تو کیسا رہے گا؟ لوگوں نے کہا، حضور، یہ رقم تو اس شخص نے آپ کے پاس اس لیے رکھوائی ہے تاکہ اس کے لیے کوئی مکان خرید لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ تمام رقم صدقہ کر کے اس شخص کے لیے اللہ عز و جل سے جنت میں گھر خریدوں گا۔ اگر وہ اس گھر پر راضی ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی رقم واپس کر دیں گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آٹا اور روٹیاں منگوا کر فقراء میں تقسیم فرما دیں۔ جب وہ خراسانی حج کر کے بصرہ واپس آیا تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے ابو محمد، میں نے آپ کے پاس 10,000 درہم رکھوائے تھے کہ آپ میرے لیے مکان خرید لیں۔ اگر آپ نے مکان نہیں خریدا تو میری رقم مجھے واپس کر دیں تاکہ میں خود کوئی مکان خرید لوں۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے میرے بھائی، میں نے تیرے لیے ایسا شاندار گھر خریدا ہے جس میں بہت عمدہ محل، نہریں، میوے اور پھلدار درخت ہیں۔ یہ سن کر وہ خراسانی اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے لیے اللہ عز و جل سے جنت میں ایک گھر خرید لیا ہے۔ اس کی زوجہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ اللہ عز و جل حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عہد کو پورا فرمائے گا، لیکن کیا معلوم کہ ہم ان سے پہلے ہی سفر آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک رکا لکھوا لو کہ وہ ہمیں جنت میں ایک گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ چنانچہ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے ابو محمد، آپ نے جو گھر ہمارے لیے خریدا ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ آپ ہمارے لیے رکا لکھ دیں کہ آپ جنت میں گھر دلوانے کے ضامن ہیں۔ فرمایا، ٹھیک ہے، رکا لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح رکا لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ضمانت نامہ ہے اس بات کا کہ حبیب ابو محمد نے اپنے رب سے فلاں خراسانی شخص کے لیے 10,000 درہم کے عوض جنت میں ایک ایسا گھر خریدا ہے جس میں محلات، نہریں اور پھلدار درخت ہیں۔ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ فلاں شخص کو ایسی صفا سے متصف گھر دے کر حبیب اجمی کو اس کے عہد سے بری کر دے۔ خراسانی وہ رکا لے کر خوشی خوشی اپنے گھر آیا۔ ابھی اس واقعے کو 40 دن ہی ہوئے تھے کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی زوجہ کو وصیت کی کہ جب مجھے غسل دے کر کفن پہنایا جائے تو یہ رکا میرے کفن میں رکھوا دینا۔ حسب وصیت رکا اس کے کفن میں رکھ دیا گیا۔ دفنانے کے بعد لوگوں کو اس کی قبر پر ایک پرچہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے اس گھر کی برات کا نامہ ہے جسے اس نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے خراسانی کو ایسا گھر دے دیا ہے جس کا حبیب اجمی نے عہد کیا تھا۔ لوگ یہ رکا لے کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ وہ رکا پڑھ کر رونے لگے اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے میرے لیے برات نامہ ہے۔